اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 6 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت پیج نمبر 88 پر سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ ثقافت کلچر کا مفہوم اور اس کی اہمیت، اور ساتھ میں انسانی ثقافت کا ارتقاء، یہ سوال نمبر 1 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے۔ ثقافت لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ ثقف سے اخذ کیا گیا ہے، جس سے مراد عقل مندی، دانائی اور مہارت ہے۔ انگریزی میں ثقافت کے لیے لفظ کلچر کلچر لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی کسی چیز یا ذات کی جسمانی اور ذہنی نشوونما اور اصلاح اس کی، یعنی اس میں دن بدن جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو، بہتری آئے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اس کی تعریف بڑی اچھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جرمن زبان کے لفظ کلچر کلچر سے ماخذ ہے، جس میں جوتنے، بونے اور اگانے کا استعارہ پایا جاتا ہے۔ مگر جو کچھ جوتا جاتا ہے وہ زمین نہیں ہے، بلکہ انفرادی اور اجتماعی ذہن ہے، یعنی زمین کی جگہ ذہن ہے انسان کا، جس میں بیج بویا جا رہا ہے، اور جو کچھ بویا جاتا ہے وہ بیج نہیں ہے، تصورات ہیں، یعنی بیج کو تصورات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ذہن کے اندر جو تصورات، جو خیالات آتے ہیں وہ بیج ہے، اور جو کچھ اگایا جاتا ہے، یعنی جو اناج اور فصل بنتی ہے، وہ اناج سے فصل جو بنتی ہے وہ فصل نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی کردار کا نمونہ ہے، یعنی انسان کے جو کردار ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے وہ کیا رول پلے کرتا ہے اپنا، وہ سب کچھ ہے۔ تو یہ اس کی نیکسٹ تعریفوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایڈورڈ ٹائلر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کلچر کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، رسم و رواج، عقائد اور قوانین سے ہوتا ہے۔ کامل سوڈانی سب سے اچھی اس کی تعریف ثقافت کی بیان کرتے ہیں۔ ثقافت کا تعلق کسی سماج کے طرز زندگی، اس کی مادی، عقلی اور روحانی حالت ہے۔ بچوں یہ آپ نے نوٹ بھی سارا کرنا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس لیکچر نمبر 4 یا لیکچر نمبر 3 آ رہا ہے، لیکچر نمبر وہی ہے لیکن پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے۔ اٹس مین ایک لیکچر کے 2 پارٹس بنا دیے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس کی عدم دستیابی کی وجہ سے، اس کی خرابی کی وجہ سے پارٹس کی صورت میں آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹ اٹینڈ کریں دوسرا کریں ہی نہ، دونوں پارٹس اٹینڈ کا لیکچر لیا کریں اور اٹینڈنس دونوں میں لگایا کریں، وہ ایک ہی لیکچر ہوتا ہے۔ بی ٹیلر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثقافت کی ثقافت طرز حیات پر محیط ہے، یعنی ثقافت اصل میں ہے ہی طرز زندگی انسان کی۔ عام معنی میں، عام الفاظ میں اگر ثقافت کی ہم بات کریں نا تو ثقافت ہے ہی یہ کہ انسان کا جو طرز زندگی ہے وہ اس کی ثقافت ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور روزہ رکھتے ہیں، وہ زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہیں اور اس کو دفن کرتے ہیں بڑے باعزت طریقے سے۔ اگر 2 لوگوں نے زندگی اکٹھے شروع کرنی ہے تو نکاح اس کی بنیادی شرط ہے۔ یہ سب ہماری ثقافت ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، طرز زندگی ہے ہماری۔ اگر ہندو ہیں تو ان کی طرز زندگی اور ہے، وہ ان کی ثقافت بن جاتی ہے، تو طرز زندگی ہی ثقافت ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں بک کی جانب۔ ثقافت قوم کی پہچان ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں یہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، انہی میں سے شارٹ کوسچن نکلیں گے، اور شارٹ کوسچن ڈیفینیشنز میں سے نکلیں گے۔ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا، اور نیچے بک پر بھی ہیں، اور یہ جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں چیزیں یہ پوائنٹس ہیں، آپ نے پوائنٹس نکالنے ہیں، مزید پوائنٹس بھی ایڈ ہوں گے۔ کسی قوم کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ پھر بات وہی کہ مسلمان ہیں تو وہ جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں وہ ایک قوم کی صورت میں ہیں، تو قوم جو ہوتی ہے اس کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کیسے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، اگر 2 لوگوں نے ملنا ہے، 2 لوگوں نے ایک ساتھ زندگی شروع کرنی ہے تو نکاح اس کی بنیادی شرط ہے، جبکہ باقی اقوام جو ہیں ان میں نکاح کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی مغربی معاشرے کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ ویسے ہی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ ان کی شناخت ہے، لیکن ہماری شناخت جو ہے ثقافت کی وہ یہی ہے قوم کی کہ ہم نکاح ہماری بنیادی شرط ہے ایک ساتھ رہنے کے لیے، تو یہ ہماری پہچان ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ارادی اور غیر ارادی پر، یعنی انسان کے جو رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں وہ ارادی طور پہ اور غیر ارادی طور پہ انسان ان کو اپنے اندر شامل اپنی زندگی میں کر لیتا ہے۔ کیسے کر لیتا ہے؟ اور وہ ثقافت ہوتی ہے۔ ارادی طور پہ کیسے کہ آپ ساری عمر ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اس کی ثقافت آپ کے اندر رچ بس گئی ہے، تو آپ اس کو ارادی طور پہ فالو کر رہے ہیں، ارادی طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں اپنی ثقافت کے لحاظ سے۔ لیکن غیر ارادی طور پہ آپ کیسے اس کو اپنی زندگی کا حصہ
بناتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں کہ آپ بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں اندر سے، آپ کچھ انفرادی تصورات بھی ہیں، تو آپ سوچتی ہیں کہ میں باہر جاتے ہوئے بہت آؤٹ کلاس سی ڈریسنگ کروں، جینس ٹاپ اور سن گلاسز لگا کے، بال شال کھول کے میں باہر نکلوں، یعنی بہت اپنی ذہن کی صلاحیتوں کے مطابق جو میں سوچتی ہوں اپنے لیے اس طرح سے میں باہر نکلوں، لیکن آپ نہیں نکل پاتی کیونکہ آپ کو معاشرتی رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ غیر ارادی طور پہ بھی پھر دوسری جو ہمارے معاشرتی لباس ہے، اپنا جو ثقافتی لباس ہے اس کو اوڑھتی ہیں، حجاب لیتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں، تو آپ کا ارادہ نہیں بھی ہے تو آپ وہ سب کچھ کر رہی ہیں اور اس کو زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، تمام عناصر جو ہیں مجموعی طور پر ایک ثقافت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جو ہر انسان کے اپنے اپنے جو طور طریقے اور زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں وہ سب جب مل جاتے ہیں ایک مجموعی شکل بن جاتی ہے تو وہ ثقافت کی شکل بن جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے اپنی جداگانہ ثقافتی خصوصیات جو ہیں وہ کس طرح سے ایک قوم کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی ہر قوم کی اپنی اپنی جداگانہ ثقافتی خصوصیات ہیں، ہماری اور ہیں، ہندوؤں کی اور ہیں، اگر آپ مغرب میں چلے جائیں ان کی اور ہے، ہر معاشرے کی، ہر قوم کی اپنی اپنی الگ ثقافتی خصوصیات ہیں اور وہ اس کو جدا کرتی ہیں دوسرے سے، یعنی اپنی الگ ثقافتی خصوصیات کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی ہم ہیں پاکستانی جو ہیں اس معاشرے کے لوگ، وہ قمیض شلوار اور دوپٹہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ آپ انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ ساڑی استعمال کی جاتی ہے، آپ ادھر عرب کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پر پورا ایک گاؤن استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے جو ہیں وہ جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمہ گیریت ہے، اس میں بہت ہمہ گیر ہے، یعنی جو ثقافت ہے جتنی زیادہ پرانی ہوگی اتنی زیادہ اس میں ہمہ گیریت ہوگی، جیسے کہ موہنجو داڑو ہرپا کی ثقافتیں آپ دیکھ لیں، یہ بہت پرانی اور اتنی وہ ہمہ گیر ہیں، جامع ہیں کہ آپ ان کی کھدائی کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم اب اگلا پڑھیں گے، یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 میں نیکسٹ جو بقایا بچا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔